بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، تجارت کرنا اللہ کے پیاروں کی صفت ہے۔ مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے، مسلمان کا ہر کام دین ہے۔ مسلمان کا کھانا پینا سونا، مسلمان کی تجارت، ملازمت، لین دین، معاملات، خوشی غمی، ساری چیزیں دین ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان اگر سنت کے مطابق باتھ روم میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، وہ بھی دین ہے۔ سنت کے مطابق باتھ روم میں جانے پر بھی اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک کا قرب ملے گا اس کو۔ اور سنت کے خلاف کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہر کام میں طریقہ محمدی کی مہر ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وہ اللہ کو پسندیدہ ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تجارت کی تعریف فرمائی۔ وہ کیسے تاجر ہیں؟ رجال، وہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی خرید و فروخت، ان کا لین دین، ان کے معاملات ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اچھا، وإقام الصلاۃ، نہ نماز کو قائم کرنے سے روکتے ہیں، نہ اللہ کی یاد سے نماز ان کی تجارت روکتی ہے، نہ ان کو نماز کو قائم کرنے سے روکتی ہے، اور نہ ہی ان کو عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، نہ زکوٰۃ کو دینے سے روکتی ہے۔ کیوں نہیں روکتے ان چیزوں سے؟ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں کا کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے باقی پیارے حکموں کو، حضور کی پیاری سنتوں کو کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں ساتھ بتلائی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت جس دن بہت سارے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ وہ دن بڑا خطرناک آ رہا ہے، اور وہ دن کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ حدیث فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پہ قیامت برپا ہو گئی۔ کل میں نے وہ ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے ایک ویڈیو دکھائی بھائیوں کو، جس میں ایک نوجوان مانسیرے میں وہ جو ہے نا گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں میں اپنی موت کی ویڈیو خود بنا رہا ہوں، اور ٹکرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، لوہے کی گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور لوہے کی گاڑی کا کچومر نکل گیا، تو انسان تو ٹماٹر جیسے چٹنی بن گیا۔ تو ہم سب کمزور ہیں بھائی، تو اس کمزوری کے باوجود ہم سب نے دنیا میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، موت کے وقت بھی اللہ کو راضی، موت کو ہم نے سارے دنیا کے شعبے کرتے ہوئے، تجارت، ملازمت، معاملات کرتے ہوئے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی پہلے فکر کر۔ اور محترم بھائیو دوستو، اگلی بات یہ ہے کہ اصل ہے برکت۔ ایک ہوتی کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت، زیادہ پیسے آگے، کروڑ روپے آگے، ارب روپے آگے، لیکن برکت سے خالی ہوں تو وہ ارب روپے بھی، وہ کھرب روپے بھی وہ بیکار ہیں، اور وہ دنیا میں بھی پریشانی کا باعث بنیں گے وہ کھربوں روپے، اور موت کے وقت بھی پریشانی، قبر میں بھی پریشانی، آخرت میں پریشانی۔ برکت والے تھوڑے پیسے ہوں گے، وہ دنیا میں بھی خوشی، تھوڑے پیسے لیکن خوشیوں والے، برکت والے پیسے، موت کے وقت خوشی، قبر میں خوشی، حشر میں خوشی، جنت میں خوشیوں کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہم سب کو دل سے دعا کرتے ہیں، جمعہ کا بابرکت دن ہے، اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اس میں جو تاجر حضرات خود بیٹھے ہیں، جو ملازم پیش ہیں، سب کے سب برکت کی دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ غنی گلاس والے، یہ آپ کی شیشے کا کام ہے، غنی گلاس والے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک مفتی صاحب دوست ہیں، وہ غنی گلاس والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، بلکہ اعتکاف میں اکٹھے بیٹھے تھے، تو وہاں پر ازمیر ٹاؤن میں شاید، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا جو آنر ہیں، تو میں نے سمجھا شاید 1.5-2 سپارے پڑھ لیتے ہوں گے۔ اعتکاف کے دوران جب ان سے بعد میں تعارف ہوا، پتہ لگا کہ 10 پارے روزانہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے دین پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دین پہ چلتے بھی ہیں، دین پہ چلانے کی اور دین کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ تو ہم سب جو بھی انسان، زید ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، خالد ہے، عثمان ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، جو مرد، جو عورت، جو بھی اللہ کو راضی کریں گے، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی عطا فرمائیں۔ فرمایا من عمل صالحا، میں بات عید کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا کھانا پینا بھی ماشاءاللہ تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے ساریاں گلاں کھوٹیاں،
تو ہم یہ آیت کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس بھائی کے اس کاروبار میں بہت برکتیں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس محفل میں شریک ہیں سب کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمایا من عمل صالحا، جو بھی اچھے عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن ایمان کے ساتھ اچھے عقیدے کے ساتھ اچھے عمل کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو خوشگوار پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو خوشگوار پرسکون زندگی کے لیے اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں، بس ایمان ہو، اچھے عمل ہو، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے جی، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، وہ چھوٹی دکان ہے، بڑی دکان ہے، بڑی فیکٹری ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، کچھ بھی ہے، صرف 2 چیزیں اس کے پاس ہیں، تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ اس کو اللہ نے قرآن میں وعدہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، اللہ قرآن کریم میں تاکید در تاکید وعدہ فرما رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ کچا ہوتا ہے پکا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، پکا سچا وعدہ فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے گا۔ تو ہم سب نیت کریں اللہ تعالیٰ کی خزانوں سے دونوں جہانوں کی خوشیوں لینے کے لیے، حیات طیبہ، خوشگوار پرسکون اطمینان بھری زندگی لینے کے لیے ہم ایمان کو بھی تازہ کرتے رہا کریں گے اور اچھے اچھے عمل بھی کرتے رہا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ چیزیں خود بھی اپنائیں گے اور اس کو اوروں میں بھی پھیلائیں گے۔ جب اوروں کو دعوت دیں گے پھر ہمارے لیے خود چلنا آسان ہوگا، خود ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے مکان بیچنا تھا، اس نے کہا اپنے دوست کو کہ میرے مکان کے لیے اشتہار بنا کے دو۔ اس نے اشتہار بنایا اور اشتہار میں اس کے مکان کی تعریف کی، ایسی ایسی لوکیشن ہے، ایسا گھر ہے، ایسا گھر ہے۔ اس نے جب اپنے گھر کی تعریفیں سنی اس نے کہا بھائی میں گھر بیچتا ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر کی تعریفیں سن کر اپنے منہ میں پانی آ گیا۔ تو اس طرح بھائیو دوستو، جب ہم اللہ کے دین کی تعریفیں کریں گے، نماز کی تعریفیں کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی تعریفیں کریں گے، تو اور کوئی کرنے والے بنے نہ بنے ہم خود تیار ہو جائیں گے۔ اور بھائی کیوں نہ بنے، ہم الٹی سیدھی چیزیں، جیسے وہ دوائیاں بیچنے والے، رنگ برنگی چیزیں بیچنے والے، اس میں 2-4 فائدے تو کتنے نقصان بھی ہوتے ہیں، اس میں دنیا کی ہر چیز میں فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن بھائیو دوستو، اللہ کے پیارے دین کی ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے پاس تو ایسی دولت ہے، ہم امریکہ، روس، چین، جاپان کے صدر کو بڑی قوت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ سودا ہے، پوری دنیا ہمارے اس سودے کی محتاج ہے۔ ہمارے اس سودے کو خریدے بغیر امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر مر گیا، اللہ کی قسم ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہم ان ساری باتوں کو خود بھی اپنائیں گے اور اوروں میں پھیلائیں گے۔ جب اوروں کو دعوت دیں گے اس کی برکت سے خود ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا اور اس پہ چلنا اور جمنا اللہ پاک آسان فرمائیں گے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس، یہ بھائی کیا نام ہے جی؟ بھائی جاوید صاحب، اور کون ہے جی اس میں ماشاءاللہ جو کام شروع کر؟ بھائی جاوید صاحب، بھائی عرفان صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ اس نئے کام کا افتتاح کیا ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو جو ان کے ساتھ مزید شرکا ہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور اس محفل میں جتنے شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور ان کے گھروں میں بھی اللہ خوشیوں اور برکتوں کے فیصلے صادر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیۃ والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اور یا اللہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ تیرے پیارے پیارے حکموں کو پورا کرتے ہوئے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی خوشبودار پاکیزہ سنتوں کو اپناتے ہوئے، یا اللہ تو نے تجارت میں جن پابندیوں کا ہمیں حکم دیا ان کا خیال کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں اس تجارت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ملازم پیشہ بھائی ہیں ان کو بھی اپنی ملازمت کے جو آداب ہیں اس کا پورا خیال کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے اپنے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری روزی میں برکت ہو، اور برکت والے تھوڑے پیسوں سے تیری قدرت سے کام زیادہ بنتے چلے جائیں، اور دنیا میں بھی خوشیاں ملیں، آخرت میں بھی خوشیاں ملیں۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما،
ہم نے اپنی بساط کے مطابق سوال کیا، یا اللہ تو اپنے لامحدود خزانوں سے اپنی شایان نشان ہم سب کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عطا فرما، دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ